أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 154 سے 158 تک تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی. تماماً علی الذی احسن، کہ اچھا کام کرنے والے پر اللہ کی نعمت پوری ہو جائے. وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی وضاحت ہو جائے. وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت کا باعث بنے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات سے اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لے آئیں.
وہذا کتاب، اور ایک یہ بھی کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، جو برکت والی ہے، فاتبعوہ، اس لیے تم اسی کی پیروی کرو، واتقوا، اور نافرمانی سے بچتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہنا، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتاب ہم سے پہلے دو گروہوں پر ہی اتاری گئی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، او تقولوا، یا تم یہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہمارے اوپر کتاب اتاری گئی ہوتی، لکنا اہدی منہم، تو البتہ ہم ان سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے، فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر دلیل، ہدایت اور اللہ کی رحمت آ چکی ہے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، سو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے احکام کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے کترائے، اس سے بے رخی کرے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، جو لوگ ہمارے احکام سے کتراتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، ہم ان کو ان کی بے رخی کرنے کی وجہ سے بدترین عذاب کی سزا دیں گے، هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا آپ کے رب یا آپ کا پروردگار آ جائے، یا آپ کے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اس دن کسی بھی شخص کو پہلے ایمان نہ لانے کی وجہ سے یا ایمان کی حالت میں کسی خیر کا کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان اس کا فائدہ نہیں دے گا، قل انتظروا انا منتظرون، آپ کہیے تم بھی منتظر رہو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 154 سے، ارشاد ربانی ہے، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، الکتاب اے التورات، الکتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام، اس جملے کی تفسیر قرآن میں کئی مواقع پر تورات سے کی ہے، اسی کو مفسرین کی زبان میں کہا جاتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن خود اپنے ایک حصے کی تفسیر دوسرے حصے سے کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی،
کیوں تورات عطا فرمائی؟ کئی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں۔ ایک وجہ پہلی یہ ہے تماماً علی الذی احسن، کہ اس کتاب کے مطابق اچھا عمل جو لوگ بھی کریں گے ان پر اللہ کی رحمت پوری ہوگی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن رحمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں وہ قانون الہی یعنی اللہ کی بات پر عمل کرنے کے بعد ہی وہ چیز پوری ہوتی ہے۔ اگر یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر ہو، دنیا بھی بھلی ہو، آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی بات پر، قانون پر عمل کرنا ضروری۔ اگر اس میں کوتاہی کمی ہو رہی ہے اور حالات اس کے موافق نہیں ہو رہے ہیں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نافرمانی کی وجہ سے نافرمانی کے ساتھ اپنے بندوں کو دینے والے نہیں ہیں۔ اور اگر گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس نافرمان بندے پر بارش کے قطرے کی طرح برس رہی ہیں تو حضرات علماء کے اور حضرات نیک جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، ان کی نزدیک اس حالت سے یہ حالت زیادہ خطرناک ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ پہلی حالت کیا تھی؟ گناہ اور نافرمانی کی حالت میں پکڑ آ رہی ہے، دنیا بن نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حالت تو انسان کے اعتبار سے بڑی خراب حالت ہے۔ لیکن اگر گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، بڑے بڑے جرائم میں پڑا ہوا ہے، اس کا لیڈر، اس کا قائد، پیشوا بنا رہتا ہے اور دنیا بھی بڑی اچھی ہے، جو چاہتا ہے وہ چیز اس کے لیے پوری ہوتی ہے، تو حضرات اہل اللہ کے ہاں، صالحین کے ہاں، صحابہ کے ہاں، انبیاء علیہم السلام کی نظر میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں پہلی حالت سے زیادہ خطرناک یہ دوسری حالت ہے۔ اسی کو علماء استدراج کہتے ہیں، ڈھیل۔ پہلی حالت تو جو ہے وہ خلاف ہے، گناہ کر رہا ہے اور حالات اس کے موافق، تو اس کا امکان ہے کہ شاید تنبیہ ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے، گناہ چھوڑ دے کہ یار ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی عنایت دنیا میں بھی ہمیں مل رہی نہیں ہے۔ لیکن اگر گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں سارے آرام کے اسباب مہیا ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ بتائیے، ہمارے ہندی زبان میں کہا جاتا ہے پیٹ پھولا خدا بھولا، تو اب وہ اللہ کو یاد کرے گا؟ اب کاہے کو یاد کرے گا؟ یاد تو وہ کرے گا، ایشور اور بھگوان کے سامنے پرارتھنا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو پریشان ہوتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ استدراج ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو کتاب دے رہے ہیں یہ تماماً علی الذی احسن، اچھا کام کرنے والے پر اللہ اپنی رحمت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ وتفصیلا لکل شیء، اس تورات کے اندر ہر چیز کی وضاحت ہے۔ جو چیز ان کے یہاں کسی نے بدکاری کر لی، غیر شادی شدہ جوان تھا، اب کیا ہوگا؟ اسی وقت ایک کیس اور آیا کہ صاحب ایک شادی شدہ آدمی نے بھی برائی کی،
تو دیکھنے میں تو دونوں بدکاری ہے، لیکن نہیں، یہاں ایک جوان ہے شادی شدہ نہیں ہے، اور ایک ایسا ہے کہ جس کی شادی اب اللہ تعالیٰ نے تورات میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ جو نوجوان ہے، اس نوجوان کو صرف سزا کے طور پر کوڑے مارے جائیں گے، اور وہ جو شادی شدہ ہے نا، اس کو پتھروں سے رجم کیا جائے گا۔ یہ پوری تفصیل موجود، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جسم ناپاک ہو گیا، اس کی تفصیل آئی ان کے یہاں کہ جسم کا حصہ دھل دیا جائے۔ کہنے لگے ارے ہم تو میدان تیہ میں ہیں، کربلا ہے یہ، یہاں پانی نہیں ملتا، کیا کریں گے؟ تو بغیر اللہ کے حکم کے انتظار کیے ہوئے اپنا اجتہاد ٹھوک دیا کہ پتھر سے پوچھ لیں گے، کاغذ سے پوچھ لیں گے، یہ صاف کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے حکم کے بغیر ہی چلے تم، تو اب سنو تم، اب یہ ہوگا کہ تمہارے جسم پر ناپاکی لگے تو اتنی جگہ کاٹو، تمہارے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو کاٹو، وغیرہ ذالک، پوری تفصیل۔ تیسری بات یہ تھی کہ ہدن، ہدایت عام طور پر اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ ہدایت کا سیدھا سادہ مطلب یوں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں کہ انسان اس راستے پر چل سکے اور چل کر اس منزل کو حاصل کر لے جس منزل پر آخری زندگی اس کی ہمیشہ کی آنے والی ہے۔ یہ ہے ہدایت۔ ریلوے اسٹیشن جانا ہے میرا روڈ، کسی بھی راستے سے جائے گا پہنچے گا تو ضرور، ایسا تو نہیں ہے کہ اس گلی سے جائے تو نہیں پہنچے گا، اس گلی سے جائے تو، فرق یہ ہوگا کسی میں ٹریفک زیادہ کسی میں، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ ایک ہی راستہ اس کو صحیح بتایا گیا اور اس پر چلا تو منزل اس کو ملی، یہ ہے آخرت۔ رحمت کیا ہوگی اس کے بعد؟ رحمت وہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دنیا میں میرے بندے نے میرے کسی قانون اور قاعدے کو توڑا نہیں، اس لیے اب آخرت میں ایسی جگہ اس کو دے دو جس کے بارے میں اس کے آنکھوں نے کوئی نقشہ دیکھا نہیں، جس کے دل نے کوئی خیالات کی پلاننگ کی نہیں، اور جس کے دماغ میں کوئی تصور اور کوئی چیز آئی، یہ ہے رحمت۔ رحمت دائمی ہوگی، ایسی چیز دے دی جائے گی کہ اب اس میں چین سکون کبھی ختم ہونے والا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ ساری باتیں جب انہیں میسر ہوں گی تو پھر وہ اپنے پروردگار سے ملاقات پر یقین کریں گے، اندر سے ان کی روح پھڑپھڑائے گی کہ کتنی جلدی ہم کو چانس مل جائے اور ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں، کیونکہ جب پتہ چل گیا کہ ساری نعمتیں وہاں ہیں اور یہاں سے ہر طرح راحت ملنے والی ہے، تو پھر اس قید خانے میں رہنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ یہی قید خانہ ہے جس کو امام الانبیاء کہتے ہیں الدنیا سجن المومن۔ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ۔ جیسے قید خانہ میں آدمی کا ذہن فکر سے، ٹینشن سے خالی نہیں ہوتا، ویسے ہی یہاں کا نقشہ دیکھ لیجئے آپ، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ کینیڈا کا ویزا مل گیا، ایک فکر پوری ہوئی، لیکن اب دوسری کیا آ رہی ہے معلوم ہے؟ ٹکٹ کون سی ایئر لائنز کا سستا ہوگا، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ اچھا وہ بھی ہو گیا، اب تیسری فکر یہ آئی امیگریشن یہاں بھی ہوگا، کیونکہ پہلی مرتبہ جائے گا، وہاں اترے گا تو وہاں بھی امیگریشن ہوگا۔ اب یہ تو زبان جانتا نہیں انگریزی، کیا ہوگا وہاں؟ تو آپ دیکھ لیجئے ہر چیز کے پیچھے معاملہ جڑا ہوا ہے، اور وہاں کیا ہوگا؟ آ گیا تو بس ما تشتہی انفسکم، جو چاہو پسند کرو، فہو فی عیشۃ راضیہ،
من پسند۔ اللہ میاں سے کہا کہ ہمارا یہ بنگلہ کچھ گندا لگ رہا ہے، کہا کوئی بات نہیں ہے، ابھی خالی دیکھو تم ہماری طاقت قدرت دیکھو کیسے صاف صفائی اس کی ہوگی۔ جمعہ آنے سے پہلے سوچنے لگا کہ میرے میک اپ میں، میری سجاوٹ میں، بناوٹ میں کچھ کمی ہو رہی ہے لگتا۔ میری بیگم کہہ رہی تھی کہ تم آپ کچھ تھوڑا سا گڑبڑ لگ رہے ہو۔ جمعہ آیا، گئے دیدار الہی کے لیے، وہاں سے واپس ہوئے تو وہی بیوی کہہ رہی میاں ہیں کہ کوئی اور ہے۔ دیکھا آپ نے کہ نہیں؟ یہاں کا بیوٹی پارلر تو کیسا ہے؟ پانی استعمال نہ کیجیے گا، سب سے پہلے ناپاکی کا حکم دے گا، پانی استعمال۔ ارے کب تک نہیں استعمال کریں گے پانی؟ کب بس ایسا پوچھ لیجئے ویسا پوچھ، اسی بہانے ٹیشو پیپر کی کمپنیاں چل پڑیں، مہنگے مہنگے ٹیشو پیپر، اور ہے وہ ٹیشو قرآن کی زبان میں متاعن، کیسا بھی مہنگا ہو سچائی سے بتائیے۔ آپ یہاں ایک مرتبہ یوں پھیر کے کسی کو دیں، لے گا وہ؟ کیسا گیا گزرا ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے اس کلام کی برکت سے یہ ابدی زندگی اچھی بنا دیں۔ کچھ نہیں ہمارے پاس ہے کہ جس کی بنیاد پر کم سے کم یہ کہہ سکیں کہ ہاں کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ یہاں تو بس یہ غنیمت منائیے کہ اللہ کسی طرح کہہ دیں کہ جاؤ بھائی جاؤ، چھوڑو، چلو بھاگو یہاں سے جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو آیت 154 کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً ایک بات کہی جس کو میں نے نہیں کہا، اب عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت کا آنا یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں، بنی اسرائیل تورات سے پہلے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ انہیں ابھی ملا۔ اب یہ تورات آ رہی ہے جس میں ایمانیات کے باب کے ساتھ عملی طور پر زندگی بنی اسرائیل گزاریں گے کیسے، یہ سارے احکامات آئے تفصیل کے ساتھ۔ یہ ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو بھی، کیا مطلب؟ اے بنی اسرائیل، اے مدینہ اور عرب کے یہودی، اے وہ نام نہاد لوگ جو یہودیت کا سکہ لگائے بیٹھے ہو کہ موسیٰ کو تو آسمانی کتاب تورات ملی، لیکن نعوذ باللہ محمد ابن عبداللہ کو آسمانی کتاب ملی نہیں، آسمانی کتاب موسیٰ کو دینے والے ہم۔ اسی لیے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَهَذَا کتابٌ، اے القرآن، کتاب اے قرآن، وَهَذَا یہ، یعنی یہ قرآن، انزلناہ، نازل کرنے والی ذات صرف ہماری ہے، یہ وہی ذات ہے جو اللہ ہے، یہ وہی ذات ہے جس نے موسیٰ کو پیغمبر کلیم اللہ اور طور پر بلا کر اپنی تجلی سے سرفراز فرمایا، مالا مال فرمایا۔ وہی اللہ ہے، کوئی دوسرا اللہ۔ اسی اللہ نے آمنہ کے در یتیم کو بھی ختم نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور اسی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو دونوں طرف سے خوبصورت اور دونوں طرف سے موتیوں کے محل میں پرونے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو نسل اسحاق علیہ السلام سے چلی، سینکڑوں ہزاروں انبیاء آئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو بند کیا۔ کیوں؟ یہاں بہت بڑا قیمتی سرمایہ آئے گا، ایسا قیمتی سرمایہ آئے گا جو نبیوں کے محل پر آخری اینٹ کی شکل میں آ کے بیٹھے گا، اور ختم نبوت اسماعیل کی نسل میں جائے گی، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں جائے گی
یہ ہے اللہ انزلناہ۔ لہذا یہ دھوکہ کھانا یا دھوکہ دینا کہ تورات نازل کرنے والی ذات اللہ کی اور قرآن یہ محمد صاحب کی کتاب ہے، نعوذ باللہ غلط ہے یہ۔ فرمایا مبارکن، برکت والی ہے۔ کیسی برکت؟ آپ کو سمجھ میں بات آئی نہ آئی میں بار بار اشارہ کرتا ہوں، ایسی بابرکت کتاب ہے کہ ایک نقطہ اس کا 1450 سال 1500 سال میں بدلا نہیں جا سکا۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے ہیں نا، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، ہے ہی نہیں کچھ، کہاں سے لائیں گے؟ تو قرآن محفوظ، یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اب اس کی برکت دیکھیے، اس دیش میں کم سے کم تھوڑی تعداد بتا رہا ہوں 20 کروڑ کی، کتنی؟ یا اللہ یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ اور چھوڑ دیجئے جہاں 1 سال سے آگ برس رہی ہے وہاں 18 لاکھ، کتنے؟ لیکن کب سے آگ اصل برس رہی ہے؟ 1947 سے، اس سے پہلے تو آئی گئے تھے وہ، لیکن 47 سے باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو یہ 18 لاکھ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، کیوں؟ کھانا نہیں مل رہا ہے ان کو، بھوکے ہیں وہ، پانی نہیں مل رہا ہے، پیاسے ہیں۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، ہر طرح اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کاملہ نازل کرے۔ بھوکے پیاسے، استاد اور استانی با پردہ، منہ پر بھی پٹی، موبائل کی روشنی میں قرآن یاد کر رہی ہیں، کرا رہی ہیں۔ اگر کوئی میری بات کی تصدیق کرنا چاہے تو الجزیرہ کو آپ تلاش کیجئے گا یوٹیوب پر، آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ یہ ہے بابرکت مبارکن۔ اب ہم آپ یہ تو کہیں گے برکت تو وہ ہے کہ یہ قرآن گھر میں جب تک رہے نا تو اڈانی کا پورا خزانہ ہمارے پاس رہے۔ لیکن میں اس کے مقابل میں یہ کہوں گا کہ بابرکت اتنا ہے اس جھوٹے زبان اور منہ پر کہ مہنگائی میں بھی کھانا دونوں وقت کا مل رہا ہے، یہی قرآن دے رہا ہے۔ ہم دنیا دار ہیں، دنیا داروں کی طرح بات سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ جیون کے لیے کوئی آسان قانون، وہاں تو کیا تھا؟ چمڑا کاٹو، کپڑا کاٹو تو پاک ہو جاؤ گے۔ یہاں کیا ہے؟ پانی ملا تو دھلو، نہیں ملا تو ارے بولو نا، اب کیا کرو گے؟ تیمم، سمجھ رہے ہیں؟ اس جگہ کو صاف کر دو کسی چیز سے۔ اور فقہا کی قبر کو تو اللہ تعالیٰ انوار سے بھر دیں۔ کیا کہا؟ بِكُلِّ مَائِعٍ۔ آپ کی توجہ سے بہت زمانے کے بعد یاد آئی یہ عبارت، نور الہدیٰ وغیرہ میں، ہر ایسی چیز سے ناپاکی ختم ہو جائے گی جو بہانے والی ہو، صاف کرنے والی ہو۔ ڈیٹال مل گیا تو، اسپرٹ مل گئی تو صاف ہو جائے گا سب۔ اور ان کے ہاں کیا تھا؟ قینچی لو، کپڑا کاٹو، چمڑا کاٹو۔ مبارکن ہے مبارک کہ نہیں مبارک ہے؟ یہ ہے قرآن۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُوهُ۔ میں نے ترجمہ حصر کے ساتھ کیا، نہیں سمجھ میں آئے گا لیکن اتنا ترجمہ یاد ہے، اسی کی پیروی کرو۔ یعنی اب یہ قرآن کی پیروی ہوگی کسی کی، سمجھ۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء کے سامنے امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق لے کر پڑھ رہے ہیں اور چہرے انور پر ناراضگی کے آثار آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہونیوں سے، اور جب انہوں نے چہرے انور کو دیکھا تو بس وہ اوراق لپیٹ کے، تو اب پتہ چلا کہ بس صحیح یہی ہے، کوئی اور صحیح چلیے۔ وَاتَّقُوا، دیکھو ایک طرف تم احکام پر چلو گے اور نافرمانی بھی کرتے رہو گے، نہیں ایسا ہوگا۔ احکام کا مطلب یہ ہے کہ اب نافرمانی چھوڑو،
لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمت تم پر ہو۔ ہم ان کے منہ کو کالا کریں گے، تم 20 کروڑ مرو گے نہیں۔ ہم تمہارے باقی رہنے کے لیے اس ملک میں علی حمدانی جیسے اپنے بندوں کو پیدا کر کے تمہاری باقی زندگی یہاں عزت سے گزر جائے، ان کو ہم نے رلایا ہے تمہارے لیے، اور ہم نے ان کی دعا قبول کر لی ہے۔ تم اس ملک میں ہماری بات مان کے پڑے رہو۔ کینیڈا جانے کی ضرورت ان تقولوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن توجہ سے سنیے گا، مکہ اور عرب پر کیوں بھیجا؟ کسی اور جگہ بھیجا گیا ہوتا تو 2 وجہ بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ اگر قرآن نہ آتا تو یہ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ کہتے کہ صاحب بلا وجہ آپ نبی بن کے چلے آئے، ہم کو کیا پتہ اللہ کون ہے، 1 ہے کہ 2 ہے کہ 1000 ہے کہ 300 کروڑ ہے۔ تو جب حضور یہ کہہ دیتے کہ آسمانی کتاب تورات انجیل آئی ہے، تو وہ فوراً یہ کہتے کہ صاحب تورات انجیل تو عیسائی اور یہودیوں پر آئی اور عبرانی زبان میں آئی ہے، اور عبرانی زبان ہم جانتے نہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ صاحب جب زبان ہی نہیں جانتے تو اس کا لیکچر ہوگا، اس کا پاٹھ ہمیں پڑھایا جائے گا، اس کا لیسن ہمیں سمجھایا جائے گا، کہیں کچھ نہیں سمجھیں گے ہم۔ ایک وجہ یہ ہو گئی۔ تیسری وجہ کہیے یا دوسری کہہ دیجیے، آیت کے اعتبار سے دوسری کہیے۔ جب حضور کہتے اللہ پر ایمان لے آؤ تو کہتے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کوئی کتاب بھی آئی آسمان سے؟ اگر کتاب آ جاتی تو یہودیوں اور عیسائیوں سے آگے بڑھ کر ہم اللہ کی بات کو مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو ہم بالکل خاموش کرنے کے لیے کہ کل تم ہمارے نبی کے سامنے اعتراض کرو، ہم کتاب بھیج رہے ہیں۔ ان تقولوا، کہیں یہ نہ کہنا کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر اتاری گئی، نازل کی گئی، یعنی طائفۃ الاولی، کون؟ النصارى وہ الیہود، والطائفۃ الثانیہ والنصارى، یہود اور نصارہ۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جاءکم بینۃ من ربکم، یہ قرآن دلیل ہے۔ بینہ ہر دلیل کو نہیں کہیں گے، ایسی دلیل جس کا توڑ کسی کے پاس موجود ہی نہ ہو۔ کیا نہیں کیا؟ قرآن جلا دو، جلایا گیا؟ ختم ہو گیا؟ قرآن غلط چھاپو، چھاپا کہ نہیں چھاپا؟ 114 سورت کے بجائے 116 سورت بنائی، ہو گئی 116۔ ہمارے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب یہ پورا تو ہے ہی نہیں، 10 پارہ امام غائب لے کے چلے گئے ہیں، چلیے وہ اور ایک نئی بات آ گئی۔ ہر صورت میں خاموش، کہیں سے کوئی جواب بننے والا۔ وہودن، خدا کی بات ہدایت بتا چکا ہوں، رحمت بتا چکا ہوں، تو اب یہ قرآن بھی تورات کی طرح 3 خوبی لے کے آیا۔ بینہ دلیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اس کے بعد اب ان ظالموں کو دیکھو کیسے بڑے ظالم ہیں، ان کی زبان میں ہم نے نازل کیا، ان کی لغت میں ہم نے نازل کیا، ان کے ذوق و مزاج کے مطابق نازل کیا، پھر بھی یہ اللہ کے احکام کو جھٹلا رہے ہیں اور بے رخی برتے ہوئے ہیں۔ بے رخی کا حال تو یہ تھا، اسی قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور کرو، قرآن پڑھا جائے تو کانوں میں کیا کرو؟ انگلیاں ڈال لو۔ اسی کو فرما رہے ہیں وَصَدَفَ عَنْهَا،
صدفہ بے رخی کرنا، ہندی زبان میں کترا کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حجت تو ہماری طرف سے پوری ہو گئی، ایمان لائے، اب چاہتے کیا یہ ہیں؟ چاہتے یہ ہیں، اور دعویٰ ان کا کئی جگہ ان کی چاہت بیان ہوئی قرآن میں کہ اللہ آ کر کہہ دیں کہ یہ نبی ہیں، فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ چل کے کہے نبی ہیں، یا 100 سال 500 سال پرانے مردے اٹھ کے کہہ دیں کہ یہ نبی ہیں۔ اللہ اسی کو کہتے ہیں حل ینظرون۔ کیا ترجمہ کیا تھا؟ یہ بھی ترجمہ ہوگا، صرف یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے، اور جب اللہ تعالیٰ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ ختم ہو جائے گا، فیصلہ پورا ہو جائے گا۔ فرشتے آئیں، ظاہر بات ہے کہ پھر معجزہ کے بعد پھر پکڑ ہوگی، یا بعد کچھ آیتیں نشانیاں آئیں۔ یہ کون سی نشانی ہیں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر بروایت سیدنا ابو ہریرہ حدیث نقل کر رہے ہیں کہ 3 علامتیں یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ پہلی، مشرق یعنی پورب کے بجائے مغرب یعنی پچھم سے سورج نکلے گا۔ دوسری، دجال کا آنا۔ تیسری، دابۃ الارض کا نکلنا، زمین سے ایک جانور، اور اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ نشان زدہ کرتا، نشان لگاتا جائے گا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ تو یہ لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کیوں؟ انہی میں سے کوئی نشانی کے منتظر ہیں، اور جب اس طرح کی نشانی آ جائے گی ایک یا کل، تو اس وقت اگر کوئی کتنا بھی یقین کے ساتھ کہے آمنت باللہ، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ایمان نہیں تمہارا ہے، یعنی اس وقت ایمان لانا قبول کیوں؟ ذرا غور سے سنیے گا، وقت آج بھی زیادہ ہو رہا ہے لیکن سنیے، ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ہندی زبان میں سمجھیے، اندیکھی یعنی بغیر دیکھی ہوئی کسی حقیقت پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا دیکھ رہا ہے، بلکہ دیکھنے میں تو دھوکہ ہو سکتا ہے، بغیر دیکھی ہوئی چیز پر، پیغمبر کے کہے ہوئے پر ایسا یقین کر لے کہ وہ سچی بات ہے۔ تو جب تم نشانی دیکھ رہے ہو، معجزہ دیکھ رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو ایمان لاؤں گا میں، تو یہ کمال ہے؟ یہ کیا کمال ہے؟ کیونکہ امتحان کیسا ہوگا؟ امتحان تو ہوتا ہے اب کون سا؟ پیپر لیک کا۔ یہ امتحان ہوا؟ ارے بولو نا بھائی، میں بچوں کی زبان اس لیے بولتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں ان کے آئے۔ پیپر لیک والا امتحان ہوا؟ یہ تو چوری ہے۔ امتحان تو یہ ہے کہ 200 سوالات رات میں حل کر کے آیا ہے، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اس میں کون سا آئے گا، اور جب ایگزامینیشن ہال میں پہنچا تو اپنی محنت کا نتیجہ دیکھ رہا ہے کہ 200 میں تو 10 سوال وہی آ گئے جو رات میں دیکھا، تو اب اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر واٹس اپ یونیورسٹی سے حال میں جانے سے پہلے ہی سب آ جائے تو امتحان ہے۔ تو معجزہ دیکھ کر کہتے ہو آمنت باللہ آمنت باللہ، یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ دوستو ایک بات یاد آ گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الفاظ نہیں یاد ہیں، 2-4 بات یاد رہے گی، حدیث کے سناؤں۔ ارے ایک لوگ آئیں گے جو ایمان لائیں گے، اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے جائیں گے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کون؟ ہم میں سے کوئی ہوگا؟ ہمارے بعد کوئی ہوگا؟ فرمایا تم میں سے کوئی نہیں ہوگا، تم تو مجھ کو دیکھ رہے ہو۔ ارے وہ ہزاروں سال کے بعد آئیں گے جو صرف ایمان لے آئیں گے، بغیر دیکھے ہوئے کوئی حجت کریں گے،
اس لیے ہر آدمی اپنے ماں باپ کو آج 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بخش دے، یہ اس کی دولت ہے کہ بغیر آنکھ سے دیکھے کچھ بحث کیے ہم نے کہا نہیں اللہ ایک ہی ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے بولو نا۔ لیکن اب بات پر بات نکلتی ہے، اس سے بھی اپنے کو بچانا کہ حشر کے میدان میں حوض کوثر کی طرف چلے ہم، قریب تھا کہ امام الانبیاء کے پاس پہنچ جاتے، ملائکہ نے دوڑا کے بھگایا۔ حضور کہیں گے ہاں ہاں آنے دو میری امت ہے۔ فرمائے انہوں نے عرض کیا فرشتوں نے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ آپ کے آنے کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا، تو وہ بات بھی یاد رہے یہ بات بھی یاد رہے۔ ارے سمجھ میں کچھ بات آئی۔ حدیث ایک اور یاد آئی، سنو، یہ معجزہ دیکھے گی پوری قوم، مانگ رہی ہے نا، اور پھر پوری قوم ایمان لائے، تو ایمان کا اعتبار تعلیم کے حلقوں میں ایک حدیث سنی ہوگی، اسی کا حوالہ دے کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ انفرادی طور پر اکیلے ہم آپ جب یہ روح حلق میں کھڑ کرنے لگے، جس کو غرغرہ کہتے ہیں، اس وقت وہ کہہ رہا میں ایمان لایا، کہا اب چلے جاؤ، اب کوئی مطلب، لہذا آج صحت ہے، آج قوت ہے، آج رات میں اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کر اپنے رب پر ایمان لا سکتے ہیں، اپنے رب کے ذات و صفات پر اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔